السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تناسخ کے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس کی ہی کنٹینیویشن میں ایک ویڈیو ہے، یہ بتانے کے لیے آپ لوگوں کو کہ جو کہ ہم سب لوگ ایک علمی سفر میں، اور جب تک بندہ پوری طرح ہر چیز کا علم گراسپ نہ کر لے، جیسا کہ امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا، تو اسے حق نہیں ہے کہ وہ اس چیز میں کلام کرے۔ 10 سیکنڈ کی کلپ کہیں سے ملتی ہے، اور وہ چونکہ ہمارے مقصد کے مطابق ہوتی ہے یا ہماری فریق مخالف کے خلاف ہوتی ہے، تو ہم جو ہے اس کو شیئر کر دیتے ہیں، یا اس سے کسی کے اوپر کوئی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے مشائخ سے کوئی بات سنی تو اس امام غزالی نے اپنی جو کتاب ہے اس کے اندر ڈیٹیل میں لکھی ہے کہ یہ غلطی جو لوگوں سے ہوتی ہے کہ وہ فلاسفہ کی ہے کہ ان کی کچھ باتیں جو صحیح ہوتی ہیں، اب اس سے وہ اتنا امپریس ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر جو ان کی باطل باتیں بھی ہوتی ہیں ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک علمی لیول نہیں ہے امام ابن تیمیہ پہ کوئی الزام لگانا۔ اب میں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے صرف ایک چیز استعمال کروں، بشیر اور بابا بڑے مشہور ایک اشعری موراکو کے عالم ہیں مالکی، لیکن انہوں نے اسلاف پر رد کرتے ہوئے ایک ویڈیو لگائی کہ امام بخاری جو ہیں وہ بھی عقیدہ اشعریہ پر تھے۔ اللہ المستعان، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ہم تکفیر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، امت میں بڑے بڑے عشائرہ گزرے ہیں اور لوگ، اور ہمیں انہیں کافر کہنے کا حق نہیں ہے، نہ یہ کوئی اتنی بڑی گمراہی ہے، لیکن یہ کہ اب آپ حقیقت کو ہی بدل دو، آپ زندگی بھر بھی سینہ پیٹتے رہو، اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے کہ امام مالک اور جتنے متقدمین، مالکی مذہب کی جو بنیاد ہے امام مالک اور متقدمین مالکیہ، ابن ابی زید القیروانی الرسالہ کے صاحب، یہ سب سلفی تھے، عشائرہ نہیں تھے۔ عشائرہ تو ابو الحسن عشری بعد میں آئے۔ دوسری چیز یہ کہ اب میں آپ کو غلطی دکھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں علمی لیول کیا ہوتا ہے۔ ایک اگلا بندہ جو فیس بک پہ ایک پوسٹ دیکھے گا وہ کس طرح گمراہ ہو جائے گا۔ انہوں نے پوسٹ لگائی کہ امام بخاری نے ایک حدیث کے تحت لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ مانا الضحک، ہنسی کا مطلب ہے الرحمہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معتزلہ تو رحمت کی بھی وہ کرتے ہیں، آپ قرآن کی 1000 آیات کی تعویلات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ شاید فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے، انی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، معیت کی صفت جو ایک اور آیت میں بھی آئی کہ تم دو ہوتے ہو تو ہم تین ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فوراً اس کی تعویل کر دی، اسمعوا وارے، خلفاً حمزہ کی قرات کے مطابق میں نے پڑھا ہے کہ میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ اللہ نے خود تعویل کر دی؟ اچھا، تعویل کی بھی تعویل آپ کریں گے؟ تو ایسے نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ امام بخاری نے کچھ جگہوں پر کی ہے تعویل، اور ہمارے اسلاف نے بھی کی، لیکن وہ بہت لمیٹڈ ہے، اور وہ ایسی تعویل ہے جو ہر بندہ جانتا ہے کہ تعویل ہوتی ہے، جیسے عربی میں وجہ رضا کو بھی کہتے ہیں، تو اب ہمیں معلوم ہے کہ ایک پورا سیاق بتا دیتا ہے کہ یہاں پر کس قسم کی تعویل ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ائمہ کا کلام بھی مدلل ہے۔ تو آپ نے امام بخاری کی خلق افعال العباد نہیں پڑھی، یا آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا، آپ نے بخاری، آپ کو بخاری کے نسخ کے اختلاف کا نہیں معلوم، اور آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ اب ایک بات سمجھیے، امام بخاری کی جو کتاب ہے فربری سے، پھر آگے اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے نسخے موجود ہیں، اوریجنل فربری کا بھی نہیں، کشمہینی کا نسخہ اسماعیلی کا ہے، نصفی کا ہے، ان میں سے جو معتمد ترین نسخے ہیں نا، کسی میں بھی الفاظ نہیں، ایک نسخہ ہے جس میں اب ایک بندے نے اس کی تصویر لگا دی کہ بھئی دیکھو یہ ٹھیک ہے، آپ نے کلمی نسخہ لگایا، لیکن وہ ایک کلمی نسخہ ہے نا، باقیوں میں تو نہیں ہے۔ پھر علمی خیانت یہ کہ یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے، مختلف جو ہمارے پاس نسخے ہیں، جب تک ایک چیز کسی ایک نسخے میں موجود اور وہ سب کے اندر نہ ہو، وہ معتمد نہیں ہوتی، تو اس سے آپ اپنا پوائنٹ کیوں پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہاں، جہاں کیا ہے، جیسے علم کی امام بخاری نے تعویل کی کہ اس سے مراد جو ہے وہ وسعت ہے، اور آیت الکرسی، وہ آپ کرو وہاں پہ۔ اب آپ دیکھیں، اللہ کے علم کا انکار کر دو گے، علم کو تو عشاعرہ بھی مانتے، یعنی علم اور یہ جو 5 6 7 صفاتیں جن میں وہ بھی تعویل نہیں کرتے، پھر تو یہ چیزیں دیکھنا چاہیے، یہ علمی طریقہ نہیں ہے، پلیز اپنے علمی اسکوپ کو بڑھائیے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے صحیح بخاری کا نسخہ جو اہل دیوبند علیہ رحمہ کی محنت سے چھپا ہے، اور کریٹیکل نسخہ ہے، عرب ممالک وغیرہ میں جا کے انہوں نے جو محنتیں کی ہیں اور ان کے ساتھ مل ملا کے بہرکیف، تو یہ نسخہ ہے، حاشیہ اس پہ سہارنپوری کا ہے، اور حاشیہ سندھی ہے، شرح اور ترجمۃ الباقی امام بخاری کے، اور
پھر اس میں مختصر انہوں نے یہ حاشیات دی ہوا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر جو ایک بات ہے نا مزے کی، وہ یہ ہے کہ ایک تو حدیث کے ساتھ یہ نمبرز لکھے ہوتے ہیں جس میں وہ حدیث کی تشریح، یا ساتھ میں کیا کہتے ہیں، اگر کوئی اس قسم کے الفاظ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں جو بریکٹ میں ہوتے ہیں۔ بریکٹ کے علاوہ جو اوپن ہوتے ہیں نا نمبرز، یہ دیکھیے جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ الممتحنہ ہے، ٹھیک ہے، لیٹ می فوکس اٹ۔ اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں 7 بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اور 6 جو ہے وداؤٹ بریکٹس لکھا ہوا ہے۔ تو 7 کو ہم یہاں دیکھیں گے کہ یہاں پہ 7 نمبر الممتحنہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی تشریح کر رہے ہیں، لیکن وہ جو 6 لکھا ہوا تھا وہ ہم ادھر دیکھیں گے، الممتحنہ وفی نسخہ سورۃ الممتحنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک نسخے میں سورۃ الممتحنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، لیکن جو معظم اکثر نسخ ہیں ان میں صرف الممتحنہ۔ تو بالکل اسی طرح اب یہ روایت نمبر، میں آپ کو نمبر بھی بتا دوں، انہوں نے تو نمبر نہیں بتایا تھا، فیس بک پہ بڑے فساد کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ حدیث نمبر ہے 4889، اس کا جو آخری جملہ ہے نا، او دحیکہ من فلان و فلان فانزل اللہ ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اس کے آخر میں ایک نسخے میں، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ یہ آیا ہوا ہے ہمارے پاس 5 ہم نے جا کے دیکھا، یہ رہا خصاصہ وفی نسخہ بعدہ، اور پھر ایک نسخے میں اس کے بعد کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے، قال ابو عبداللہ، امام بخاری نے فرمایا معنی الضحک الرحمہ۔ تو یہ ایک نسخے کی بات ہے، آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں، اب جتنے دنیا کے آپ مشہور نسخ کھول کے دیکھ لو اس کے اندر یہ چیز ہی نہیں ہے، تو غلط بات ہے نا۔ اب ایک بندہ جس کو آپ کے اوپر اعتماد ہو کہ ہماری شیخ نے بات کر دی، وہ قلبی نسخہ بھی، اب اس کو یہ نہیں معلوم کہ بخاری کے مختلف نسخ ہوتے ہیں، وہ آپ کی بات پہ یقین کر لے گا، پھر اگلے بندے نے جا کے یہ بات بتائی۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ معتمد نسخوں میں علم کی تعویل ہے، وہ جتنی بات ہے اتنی کرو نا۔ اب آپ بتائیں کیا آپ نے پوری بخاری پڑھی ہے، کیا آپ نے پوری امام ابن تیمیہ کی کتب پڑھی ہے، تو آپ کو کیا حق ہے ان کے اوپر ٹپڑی کرنے کا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔